الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر مزید رغبت پیدا فرمائے، اور یہ علم توحید کا علم ہے، اور جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اصول ایمان کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ درس کے شروع میں کچھ باتیں آپ کو بول دوں، آپ اسے لکھ لیں تاکہ اسی حساب سے پورا درس آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو پہلی چیز اصول الایمان میں جو بات ہم کل کے درس میں بھی سن چکے ہیں، باب معرفت اللہ والایمان بہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے اللہ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے. آدمی ایمان لایا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان کے اندر اور اس کی مضبوطی پیدا ہوگی جو ایمان کو وہ جانے گا. تو باب معرفت اللہ والایمان بہ، یہ ہمارا مین سبجیکٹ ہے جو ہم سن رہے ہیں. اس میں جو چیزیں آج ہمارے درس میں ہوں گی، رد الشرک، شرک کے تعلق سے کہ شرک کو کیسے رد کیا جائے، اس کے تعلق سے ایک حدیث ہم پڑھیں گے کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا. یہ پہلا معاملہ ہے. دوسری چیز، ان اللہ لا ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. یہ دوسری چیز ہے. جو مین جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اس کے نیچے جو سب ٹائٹلز آئیں گے، مطلب رد الشرک، یعنی سب سے پہلی چیز شرک کو رد کرنا، مطلب شرک کو کیا کرنا؟ شرک کا انکار. دوسری چیز، ان اللہ لا ینام، اللہ تبارک و تعالی سوتے نہیں ہیں. تیسری چیز، اثبات ان اللہ یہ اس بات کا بھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور سیدھے ہیں، رائٹ ہینڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اس کے تعلق سے حدیث ہم پڑھیں گے. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 3 چیزیں ہو گئی نا. ایک شرک کی تردید، دوسرا ان اللہ لا ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اور تیسری چیز اللہ کے ہاتھ ہیں اور کیسے ہیں؟ سیدھے ہیں. اور اسی طرح علم اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی اور مخفی نہیں ہے. سیدھے ہیں مطلب رائٹ، جیسے ہاں لوگ لیس کمثلہ شیء، ہم اس کے بارے میں کوئی تشبیہ یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. جو حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں انہی کو ہم پڑھیں گے. اثبات السمع والبصر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کان اور آنکھیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے. فورتھ. اور اس کے بعد ایک آخری چیز ہمارے ساتھ ہے، مفاتح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، غیب کی باتیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، جسے صرف کون جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں جو آج کی اس درس میں ہم پڑھیں گے. اب ایک ایک چیز آپ اوپر سے دیکھیے، اسی حساب سے ہم پڑھیں گے. پہلی چیز ہمارے ساتھ کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ رد الشرک، شرک کی تردید میں. تو ایک حدیث یہاں ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ کے پاس جو متن ہے تو متن میں آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ وہ لوگ آپ سورہ کرا لیے ہیں، کاپی کرا لیے ہیں. تو ایسا ہمارے پاس کوئی نہیں ادھر کاپی کرنے والے، اتنے شوق والے یہاں کوئی نہیں ہیں، وہ لوگ تو کاپی کرا لیے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے
یہاں کہتے ہیں تو اس سلسلے میں باب معرفت اللہ عز وجل والایمان بہ، تو اس میں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ٹاپک کے تعلق سے جو حدیثیں آئیں گی اس حدیث کو ہم پڑھیں گے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے معلوم. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری باتیں سنتا ہے. حدیث ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس میں توحید بھی سیکھ رہے ہیں، ایمان کے فنڈامنٹلز بھی سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ احادیث نبویہ بھی سیکھ رہے ہیں. کہا قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث کے الفاظ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے کہا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں. اللہ تعالیٰ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ اور معانی دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہیں. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، معانی اور الفاظ دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ دیکھیے حدیث کیا ہے؟ میں تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں. جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جیسے کہا من عمل عملا، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو ساجھیدار بنایا، تو میں ترکتہ وشرکہ، میں اس کو اور اس کے شرک کو کیا کر دیتا ہوں؟ ساجھیداری کو کیا کر دیتا ہوں؟ چھوڑ دیتا ہوں. تو عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. کوئی بھی عمل جس میں کوئی ملاوٹ آ جاتی ہے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی بنا دیا جاتا ہے تو اللہ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ اس کی شرک ساجھیداری کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک حدیث ہے. حدیث آپ کی سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو اس حدیث کو پہلے کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے؟ معنی اور الفاظ دونوں کے دونوں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. بل ہوا بالفاظہ ومعانی کلام اللہ، اللہ کا کلام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہتے ہیں اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں. جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اس میں دوسروں کو ساجھیدار قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. تو یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ فاطر آیت نمبر 15 میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ بندوں کا محتاج نہیں ہے. آدمی پیسے دے کر اللہ پر احسان نہیں کرتا ہے، نماز پڑھ کر اللہ پر احسان نہیں کرتا ہے. جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ فاللہ عز وجل غنی عن العباد، اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. لا تنفعہ تبارک و تعالی طاعت من اطاع، اگر کوئی اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے تو اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں. اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو کوئی لاس نہیں ہوتا. ہم جو بھی کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. یہ دیکھیے اس حدیث کو سنیے کیسے ہے. یا عبادی، یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اے میرے بندو،
تم میں کا پہلا آدمی، تم میں کا دوسرا آدمی، تمہارے سارے انسان اور سارے جن بہت ہی تقوی والے بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ زمین پر جتنے لوگ ہیں سب شریف ولی بن جائیں، اللہ کی سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اچھا، بالکل ویسے ہی اگر سارے فاجر اور فاسق بن جائیں تو اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انا اغنى الشركاء یعنی شرک، شرک کسے بولتے ہیں؟ بولے ہاں، عربی میں کیا بولیں گے؟ تسویت غیر اللہ باللہ فی شیء من خصائص اللہ، سیدھے سیدھا معنی تسویت ہوا تسویت غیر اللہ، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا، فی شیء من خصائص اللہ، اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں اس میں کیا کرنا؟ دوسروں کو اللہ کے ساتھ کیا خاص ہے؟ الدعاء والاستغاثہ والاستعانہ والذبح والنذر والسجود والرکوع والعبادہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ کسی اور کو آپ یہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ الرجاء، الخوف، التوکل، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں آپ کسی اور کو یہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ سواء خصائصہ فی ربوبیتہ، رب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کو ہم مانیں یہ شرک ہے۔ او اسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ او الوہیتہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے اگر مانے جاتے ہیں تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اس لیے کہ ایک ہم لوگ بہت پڑھنا ہے، اس لیے ہم لوگ تھوڑا جلدی پڑھیں گے۔ یہ تو جو باتیں ہم جانتے ہیں تیزی سے گزر جائیں گے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر۔ شرک اکبر بڑا شرک جس میں آدمی ملت سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا، اب مسلمان باقی نہیں رہتا۔ شرک اصغر جو ملت سے باہر تو نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار اس تک پہنچنے کا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ والشرک الاصغر یختلف عن الشرک الاکبر فی الحد والحکم۔ شرک اصغر کا مثال دے سکتے ہیں، چھوٹے شرک کا ریاکاری، اور ایک شرک خفی، اور ایک مثال نہیں، اور ایک مثال شرک اصغر اور تعویذ اور قسم، کیا کھانا؟ قسم کھانا اللہ کے علاوہ۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے، جیسے بہت سارے مسلمان ہیں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے کھانے کی قسم، نوالے کی قسم، وہ تو ماں باپ کی قسم، کبھی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے بچے کی قسم، استغفر اللہ، ایسے بہت ساری چیزیں۔ کہا الشرک، جیسے یہ تو شرک ہے، ایسے ہی چھوٹا شرک بعض الفاظ ہیں، کیسے؟ شیخ نے یہاں لکھا لولا البط لاتانا اللصوص او لو کان کذا لکان کذا، یعنی اگر یہ چوکیداری کے لیے بعض لوگ بدخ پالتے ہیں، چور وغیرہ آئے تو بدخ چیختے ہیں، بدخ معلوم؟ بط، ہنس جسے بولتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، بدخ الگ ہوتا، ہنس الگ ہوتا۔ کہا کہ اگر ہنس نہ ہوتے تو چور آ جاتے، تو چوروں سے بچایا کس نے؟ ہنس نے۔ یا جیسے کہتے ہیں کہ آپ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، کسی سے ہم بولیں کیا یجمان آپ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، ایسے بولتے ہیں۔ تو جیسے کہا فَهَذِهِ أَلْفَاظٌ شِرْكِيَّةٌ وَجَاءَ فِي النُّصُوصِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا شِرْك، یہ سارے کے سارے شرکیہ الفاظ ہیں۔ تو شرک کی دو قسمیں مشہور ہم نے کہا، تو ایک بڑا شرک اور ایک چھوٹا شرک۔ اور اسی طرح جیسے کوئی آدمی کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، آپ چاہیں اللہ چاہے کیا نہیں ہو سکتا، یہ شرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً غصہ ہو گئے، اللہ کے رسول، کہا اجعلتنی للہ ندًا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مجھے شریک بنا دیا، بس کہو ما شاء اللہ وحدہ، کیا کہو؟ صرف اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں جس سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو پہلی چیز آج کے درس میں ہمارے ساتھ کیا تھی؟ شرک، رد الشرک. شرک کسی صورت میں نہیں چلے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، اور سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حدیث کا اور ایک ٹکڑا آخر میں ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا. عملا کوئی بھی عمل، چاہے وہ رتی ہو یا ہتی ہو، کس کے لیے ہونا؟ اللہ کے لیے ہونا. اگر چھوٹا عمل بھی اگر غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے خاص ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہیں کریں گے. سواء كان العمل قليلا او كثيرا كان الاشراك قليلا او كثيرا. چاہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 100 سجدے کریں، ایک سجدہ کسی غیر اللہ کے لیے کریں، خلاص گئے کام سے. ترکتہ وشرکہ. تو الریا، ریا کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا. الریا محبت الاعمال. ریا ایسی چیز ہے جس سے عمل سارے کیا ہوتے ہیں؟ غارت ہو جاتے ہیں. خاص کر آج کے زمانے میں ریا کا بہت یہ ہے. ہمارے سارے عمل کس میں چلے جاتے ہیں؟ وہ اس میں چلے جاتے ہیں. تو ریا کا بہت زیادہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک. سب سے زیادہ جو شرک ہے وہ ریا کا خوف ہے. کیسے؟ یقوم الرجل، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتا ہے، یصلی، نماز پڑھتا ہے، فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل. میں نماز پڑھتے ٹھہرتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی میری طرف دیکھ رہے ہیں، ہاں شیخ صاحب کیا خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں. میں 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں. پہلے جو 2 رکعت کی نیت میں نے کی تھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب یہ جو باقی 2 رکعت ہیں ثنا بھائی کے دیکھنے کے لیے. کہا کہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. اور حدیث میں صاف الفاظ بتائے گئے یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل. تو ایک نصیحت شیخ آخر میں لکھتے ہیں یجب علی کل عاقل ناصح لنفسه. جو بھی عقل مند آدمی ہے لن يدخل معه في قبره ما هو معدود في صالح عمله. اپنے قبر میں وہ عمل لے کر جائے جو اللہ کے لیے کیا ہو. اللہ اپنے قبر میں وہ عمل لے کے وَلَوْ كَانَتْ أَعْمَالُهُ الَّتِي قَامَ بِهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ. پہاڑوں کے برابر بھی اگر عمل دکھاوے کا عمل لے کر جاتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. اخلاص کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو آخر میں کہتے ہیں ان الشرک. شیخ نے یہ کتاب جو شروع کی جو ہم پڑھ رہے ہیں اصول الایمان، پہلی حدیث کون سی تھی ہمارے ساتھ؟ ہاں نہیں آج پڑھے نا ہم پہلی حدیث. آج میں پھر ایک بار آپ کو میں دہرا رہا ہوں. دیکھیے آج جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب کا پہلا مین ٹائٹل ہے اللہ کی پہچان اور اللہ پر ایمان. اس کے ضمن میں، اس کے انڈر میں شیخ نے مختلف باتیں حدیثوں سے ثابت کی ہیں. تو پہلی بات رد الشرک، شرک کی تردید. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث انا اغنى الشرکاء عن الشرک. میں ان تمام لوگوں کے شرک سے بے نیاز ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے خصائص میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ ترکتہ وشرکہ، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوڑ دیتے ہیں. آخر میں شیخ لکھتے ہیں، شیخ نے یہ کتاب اس حدیث سے کیوں شروع کیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ان من اشرک مع اللہ تبارک و تعالی غیرہ. وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، ما عرف اللہ، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. یہ جتنے مجاور ہیں، قبر پرست ہیں، پیر پگاڑے فقیر ہیں، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. یہ فائنل ہے. ما عرف اللہ،
ولا آمن به حقیقت الایمان، حقیقت میں وہ ایمان کی حقیقت کو جانے ہی نہیں. لأن الشرك إن كان أكبر فهذا بطل معه كل شيء، اس لیے کہ بڑا شرک اگر جب ہوتا ہے تو سارے عمل اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں. اگر چھوٹا شرک ہوتا ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. تو شیخ نے یہ جو کتاب شروع کی کیا تھا؟ رد الشرک، شرک کی تردید. تو پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی لائی کہ ان اغنى الشرکاء عن الشرک. وہ حدیث آپ یاد کر لیں انشاءاللہ. اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے میں گروپ میں ڈال دیتا ہوں جتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہمارے ساتھ کیا ہے؟ بولیے. ماشاءاللہ. اب لگتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. ہاں، کوئی بھی چیز میں سمجھوں، آپ سمجھیں، اور میرے سے زیادہ آپ سمجھیں، تبھی پڑھنے میں کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا، کہ لگے گا کہ ہم تسلسل کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک ٹریک پر ہم جا رہے ہیں. تو دوسری چیز کیا تھی ہمارے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی سوتے نہیں ہیں. کبھی بھی توحید میں ایک چیز یاد رکھیں، آگے ہم بتائیں گے. اور یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کس ضمن میں شیخ نے پیش کیا ہے؟ کس تعلق سے پیش کیا ہے؟ باب معرفت اللہ والایمان بہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس پر ایمان لانا، وہی مین ٹائٹل ہے. اس کے نیچے ساری چیزیں ہیں. ایک رد الشرک، یہ تو ختم ہو گیا، اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. حدیث دیکھیے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. بخمس کلمات فقال، 5 باتوں کو لے کر. کیوں اس طرح سے بولتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو ہم شروع کرنے سے پہلے کیا بولیں گے؟ جیسے اصول الستہ میں بولے 6 باتیں 5 باتیں، ایسا کیوں بولتے ہیں؟ سننے والے کو انٹرسٹ آئے. جیسے رمضان کے روزے فرض ہوئے، اللہ نے کیا کہا؟ ایامم معدودات. تو سننے والے کو ایک آئیڈیا آ جائے 5 باتیں بولیں گے تو آپ کیا کریں؟ گننے لگ جائیں. 5 باتیں، آپ کا شوق بھی بڑھے گا، آپ اسے کیا کریں گے؟ گنیں گے. دیکھیں، ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. ولا ينبغي له ان ینام، اور اللہ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ سوئے. ولا ينبغي له ان ینام. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ کسی کے پاس یخفض القسط ویرفع، وہی نہ ہے؟ یخفض القسط ویرفع. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جیسے بتایا گیا کہ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانِ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہے. یخفض ویرفع، اٹھاتے ہیں اور جھکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہے، اٹھاتے ہیں جھکاتے ہیں. القبض البسط والعطاء والمنع، اس سے کیا مراد ہے؟ دینا، روکنا، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں. اور اسی طرح حدیث میں ہے یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل پیش کیا جاتا ہے رات کا دن کے عمل سے پہلے. رات میں جو کام آپ کریں گے اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے. دن کے عمل سے پہلے کون سا عمل اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے؟ رات کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتا ہے. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں حجابہ النور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے. لو کشفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹا دیں، لأحرقت سبحات وجہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ اپنا حجاب ہٹا دیں، جو نور اللہ کا حجاب ہے، تو سبحات وجہ، سبحات بہا وجہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی جو رونق ہے،
جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اس کی ساری مخلوق کو وہ کیا ہوگی؟ جلا دے گی۔ اللہ کی جو رونق ہے اس کو کیا کر دے گی؟ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کو جلا دے گی۔ تو ایک حدیث ہے، اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث سے پڑھ کر ہم کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں؟ اللہ سوتے نہیں ہیں، یہ اصل کیا لینا چاہتے ہیں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے حدیث میں شروع سے پڑھتا ہوں۔ براب حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سکھاتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اپنے اصحاب کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف صحابہ کو بتانا چاہتے تھے، اور سارے انبیاء کی یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائیں بندوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا۔ تو اس میں کہتے ہیں ان دعوات المرسلین من اولہم الى آخرہم ترتکز علی 3 محاور۔ انبیاء کی ساری دعوت، ہماری دعوت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے دعویٰ میں 3 پوائنٹس جو اہم ہیں اس کو ہم رکھیں گے۔ کسی کے سامنے ہم نے دعویٰ کرنا ہے تو بھلے ہم 3 منٹ کا دعویٰ کریں، 3 منٹ میں بھی ان 3 نکات کو ہم کیا کریں گے؟ اس کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا نکتہ دیکھیے، التعریف بالرب المعبود الخالق الجلیل سبحانہ وتعالی۔ اللہ رب کون ہے، معبود کون ہے، اس کی ہم تعریف کریں گے، اسے بتائیں گے کہ رب کون ہے۔ ہاں، رب کون ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر تعریف اس کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی پہچان ہم نے کرائی۔ وہ بولا کہ ہاں میں نے رب کو پہچان لیا، تمہیں رب بولتے ہیں، کیسا رہنا رب معلوم ہو گیا۔ اب اس رب کے لیے دوسرا محور ہمارا کیا ہوگا؟ التعریف بعبادتہ۔ یہ جو تم نے رب کو جو پہچان لیا ہے، اس رب کی بندگی کیسے کی جائے، رب کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے خوش ہوتا ہے، اس رب کے قریب تک پہنچنے کے لیے تم کو مجھے کیا کرنا پڑے گا، یہ اسے بتانا پڑے گا۔ یہ دوسرا نکتہ ہے۔ تیسرا محور کیا ہے؟ اگر تم رب کی عبادت کرو گے، رب جس چیز سے راضی ہوتا ہے اسے بجا لاؤ گے، تو تم کو کیا ملے گا وہ اسے بتانا پڑے گا۔ تیسرا نکتہ کیا ہے؟ نکتہ بیان ما اعدہ اللہ تبارک و تعالی لمن سلک هذا الطریق من ثواب ولمن حاد عنہ وانحرف عنہ من عقاب۔ اگر صحیح راستے پہ چل کے تم نے اللہ کو خوش کیا تو تم کو جنت ملے گی، اللہ کو ناراض کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 3۔ ہماری ساری دعوتی زندگی میں کسی کو بھی ہم دعویٰ کریں، یہ 3 باتیں اس کے سامنے ہم کو پیش کرنی۔ ایک، رب اللہ کی تعریف ہم اس کے سامنے بیان کریں گے۔ دوسرا، اس اللہ کی عبادت تم کیسے کرو گے، کون سی عبادت سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے، کیا چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اللہ کو تم خوش کرو گے تو کیا ملے گا، ناراض کرو گے تو کیا ملے گا۔ سارے انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں قام فینا 5 کلمات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتوں کو لے کر ٹھہرے ہوئے۔ یہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گن رہے تھے، 1 2 3، یعنی وہ اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، صحابہ اسے کیا کر رہے ہیں؟ انگلیوں سے گن رہے ہیں، گن کر اسے حتی تنضبط والارقام تعین علی ضبط العلم وحفظه۔ اگر نمبر سے آپ یاد کریں گے تو آپ کے دماغ میں کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گا۔ قام فینا ب5 کلمات فقال ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغی له ان ینام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اللہ سوئیں۔ ہاں، تو اب اس میں اللہ سوتے نہیں ہے سے کا کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھ میں آتا؟ اب اگر ہم کہیں اللہ سوتے نہیں ہیں تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟
یہ ایک اصول اچھا یاد رکھ لیں زندگی بھر کے لیے. دیکھیے نفی النوم عن بل نفی کل نقص عنہ یرد فی الکتاب والسنہ یتضمن ولا بد اثبات کمال ضد ما نفی. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ اصول ہے عقیدے قاعدے کا توحید کا کہ اللہ سوتے نہیں ہیں. تو سوتے نہیں ہیں کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایک سوتے نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جاگتے ہیں. جاگتے ہیں تو اللہ سب کچھ کرتے ہیں. جب جاگتے ہیں تو سونا ایک عیب ہے. آدمی سوتا کب؟ جب تھک جاتا ہے تو سوتا ہے. اللہ وما مسنا من لغوب، اللہ کو تھکان نہیں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں. جو تھکتا ہے وہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر صرف آپ بولتے ہیں اللہ سوتے نہیں ہیں تو یہ جو سارا بیک گراؤنڈ ہے آپ کے دماغ میں آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، جاگتے ہیں. سوتا کون ہے؟ جو تھکتا ہے. اور جو تھکتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. جو تھکتا نہیں ہے وہ عبادت کے لائق ہے. اسی لیے بولتے ہیں بل نفی کل نقص عن یرد فی الکتاب والسنہ یتضمن ولا بد اثبات کمال ضد ما نفی. جس چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں اللہ سوتے نہیں ہیں، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جاگتے ہیں. جاگتے ہیں تو پورا جاگتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے آیت الکرسی میں کیا کہا؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ تو اونگ نہ تو نیند. ایسا بھی نہیں. کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں. کہا النفی فی الصفات لیس نفیا صرفا. ایک عقیدے کا بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو یہ صرف نفی نہیں ہے بلکہ اس کی اثبات کا جو کامل معنی ہے اسے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جاگتے ہیں. جاگتے ہیں تو کمال صفت اللہ تعالیٰ کی آپ کو پیش کرنی پڑے گی. لا ینام وانہ سبحانہ وتعالی لہ الحیات الکاملہ التی لا یعتریہا نقص. اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے حیات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جاگتے ہیں بالکل کمال کے ساتھ، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا. بخلاف حیات المخلوق، مخلوق ہم لوگ جو مخلوق ہیں تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں اور یہ چیز ہمارے اندر عجز کو ظاہر کرتی ہے. تو کہتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ. اللہ کے بارے میں کیا بولے؟ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ. اللہ تعالیٰ تھے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. اسی لیے اور ایک دعا بولے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے. آیت الکرسی میں اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ سوتے نہیں ہیں. اچھا وما مسنا من لغوب، سورۃ قاف آیت نمبر 38. ہم کو تھکان نے نہیں لیا. ہم نے دن آسمان زمین دنیا پیدا کی، ہم تھکے نہیں. کرسچنوں نے کیا کہا؟ سیٹرڈے کو کہا کہ یوم السبت، چھٹی کا دن مطلب. اچھا ان کے الگ الگ عقائد تھے. کہا فنزہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہے جو تھکتے نہیں ہیں. ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام. اس لیے کہ سونے والا کیا ہوتا ہے؟ ابھی کہ آدمی سو گیا، تمہیں جیب میں ہاتھ ڈال کو موبائل نکال لو، پیسے نکال لو، کیا تم معلوم ہوتا اسے؟ نہیں معلوم ہوتا. انہیں غافل ہوتا، انہیں غافل ہوتا. النائم غافل، النائم لا يدری ما حولہ. اس کے آس پاس کیا گزرتا اسے نہیں معلوم. واللہ جل وعلا منزہ عن ذلک کلہ فہو لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام. اللہ تبارک و تعالی سوتا نہیں ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ کو مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں اس حدیث سے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے، نوٹ کر لیں، نہ تو اونگ آتی ہے،
نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت آتی ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لکمال حیاتہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، وہی سب سے اول ہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ حدیث سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ بولیے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، ان الحی الذی یموت، اگر کوئی زندہ ہے عمران، اگر مر جاتا ہے، مرنے والا ہے، لا يعلق القلب به ولا يتوکل علیہ، اس سے دل نہیں لگتا ہے، نہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ مر جائے گا. لیکن اللہ والاول والآخر والظاہر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ ایسا ہے جس سے آدمی یہ لگائے. تو یہ دلیل بتاتی ہے یقال لمن یعبد غیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کی پوجا پرستش کرتا ہے اس سے ہم کہیں گے تعبد من ینام، ارے تو ایسی چیز کی عبادت کرتا ہے جو سوتا ہے. ہاں، تیری بات وہ کیا سنے گا، وہ تو سوتا ہے. تو صرف اس کا سونا کافی ہے کہ وہ معبود نہیں بن سکتا، صرف اس کا سونا کافی ہے. کہتے ہیں ہذہ وحدہ تکفی کونہ ینام ہذا وحدہ کاف الا یعبد، اس کا سونا کافی ہے کہ اس کی عبادت نہ کی جائے، اس لیے کہ سونے والا آس پاس سے غافل ہوتا ہے. جو غافل ہے اس کی عبادت تم کیسے کرتے ہو؟ لأن نومہ، اس لیے کہ اس کی نیند اس کے اندر کمی اور نقص کی چیز ہے. تم اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہو؟ کیسے وہ تم کو عافیت دے سکتا ہے جو خود سوتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سوتا نہیں ہے. ومن يدعو غیر اللہ تبارک و تعالی خسف عقلہ، اس کی عقل چلی گئی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو. اسی لیے صحیح حدیث میں دعا بتائی گئی ہے، ہمیں دعا گروپ میں بھی ڈالے ہیں. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ التوجہ یکون لمن، کس کی عبادت ہم کریں؟ للحی الذی لا يموت، اس کی جو زندہ رہتا ہے مرتا نہیں ہے. للحی الذی لا ینام، اس کی جو سوتا نہیں ہے. للحی الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی جو اونگتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے. اما الحی الذی یموت والحی، لیکن جو سوتا ہے، اونگتا ہے، وہ معبود. اب یہ صفا مرنے والے کی عبادت کرتے نا یہ لوگ یہ تو پورا خبر میں سویا ہوا ہے، وہاں جا کے مرادیں مانگتے ہیں، جو غلط ہے. ٹھیک ہے، حدیث کی شرح لمبی ہو جا رہی ہے. تو اس کی اور ایک ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں اور ایک ٹکڑا ہمارے ساتھ ہے، یقفض الخصف ویرفعہ. یہ حدیث شیخ کس لیے لائے ہیں؟ کیا ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں؟ اللہ سوتا نہیں. تو یہاں ایک بات اور بھی ہمارے ساتھ ہے، یقفض الخصف ویرفعہ. اور بعض حدیثوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیچے اور اوپر کرتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیچے اور اوپر کرنے کا مطلب ہے العطاء والمنع والعز والذل والقبض والبسط، یعنی کسی کو دینا، کسی سے لینا، کسی کو کشادگی دینا، کسی کو تنگی کرنا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اور ایک جملہ اس میں ہے یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار. یہ بہت اہم چیز ہے شبیر بھائی، اتنی اہم چیز ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ ترفع الیہ اعمال اللیل قبل اعمال النہار.
رات کے سارے اعمال رات ہی میں پیش کر دیے جاتے ہیں دن کے اعمال سے پہلے. یہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اس میں حکمت ہے. کہا فَهِيَ تُرْفَعُ أَوَّلُ بِأَعْمَالِ اللَّيْلِ وَأَعْمَالِ النَّهَارِ. سب سے پہلے اللہ کے سامنے کون سے عمل پیش کیے جاتے ہیں؟ رات کے. اس کے بعد تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایوری سیکنڈ اللہ ہمارا عمل اللہ کے سامنے جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی اللہ نام عمل دیکھے گا، ایسا نہیں ہے. سیکنڈ کی بات ہے. اللہ کے پاس ہمارا سارا عمل پیش ہو رہا ہے. ترفع الیہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. کون بولے گا؟ دے قریبان بے بصر بعیدان باخبر کرتے. کچھ لوگ قریب بیٹھ کے بھی بولتے نہیں، دور بیٹھ کے بھی ذرا لوگ کیا کرتے تھے؟ کیچ کر دیتے. قریبان بے بصر بعیدان باخبر. اچھا، والرفع فی قولہ علی علوہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اسی کو لے کر لوگ انکار کرتے ہیں معتزلہ کہ اللہ ہر جگہ ہے. بولا اللہ ہر جگہ ہے، نہیں، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے عمل جب پیش کیا جاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ ساتوں آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں پر اپنے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى وهو العلی العظیم. العلی، اللہ علو. سبح اسم ربک الاعلی. یہ چار چیزیں بتاتی ہیں کہ العلو، اللہ تعالیٰ اوپر ہے. بائن عن خلقہ، اپنے بندوں سے جدا ہیں. لیکن یحیطون، اللہ کا علم، لیکن ہم ساروں کو اللہ کا علم کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ دیکھتے نہیں. اللہ العیاذ باللہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ. فرشتے چڑھتے ہیں اس کی طرف. روح تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ اوپر ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب. اسی طرح ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع العبد الیہ یدیہ. جب اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے. کس کی طرف اٹھاتے ہیں ہم؟ اللہ، جو اللہ اوپر ہے. تو یہ ساری چیزیں سے یہ معلوم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہاں ہیں؟ اوپر ہیں. مستوٍ علی عرشہ. اور جیسے کہا گیا کہ فرشتے ہیں ہمارا سارا عمل لکھتے ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے جاتے ہیں. یجتمعون فی صلاۃ العصر وصلاۃ الفجر. عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں لوگ ملتے ہیں. ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم هو اعلم بهم. اور پھر جو فرشتے ہمارے ساتھ تھے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ فیقولون، حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. فیقولون ترکناہم ہم یصلون واتیناہم ہم یصلون. ہم نے ان کو چھوڑا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. مطلب دونوں فجر اور عصر یہ دونوں بڑی اہم نمازیں ہیں، فجر اور عصر. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فالکل، یہ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ثنا بھائی بول سکتے ہیں. ہمارا عمل اللہ کے پاس پیش کیا، ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ فالکل وہ تو معلوم ہو گیا. فالکل محصی، یعنی سارے اعمال گنتی میں آ رہے ہیں، سارے اعمال کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو شمار کیا اور انہوں نے ہم بھول گئے. ہم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شمار کرتے ہیں. والعبد اذا كان غارقا في ذنوبه، بندہ جب اپنے گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. لا يزال يوما بعد يوم يحمل وزرا واثما يمارسه في هذه الحياة ثم ماذا يكون. دن بدن گناہوں کے سمندر میں ڈوبتا جاتا ہے گناہوں کی زندگی میں. پھر کیا ہوگا سوچتا نہیں ہے، لیکن اللہ اسے سارے کاموں کو شمار کیا ہوا ہے. اور قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھا کر وہ آئے گا گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تو شیخ عبدالرزاق
حفظہ اللہ لکھتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. یہ حدیث جس میں معلوم ہوتا ہے کہ رات کا عمل رات میں، دن کا عمل دن میں اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے. اس عمل سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے. کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں کہ اللہ کے سامنے ایوری ڈے، ہر دن اللہ کے سامنے. آج ہمیں کیا کرے، میں کیا کیا، آپ کیا کیا، آج صبح آج کے دن میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آج رات میں نے کیا کیا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. والمحاسبہ ومطابعۃ نفسہ فی الاعمال، ہم اپنا حساب کریں، اپنے اعمال کو ایک ایک کر کے گنیں. کوئی ایسا عمل تو اللہ کے پاس جا نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ایک بات میں بتاؤں، کیا بولتے ہیں، ان العبد لیحرم، کبھی بندہ نوالے سے محروم ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے. کوئی ایک گناہ جو کبھی ہو جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ ہماری روزی کیا کرتے ہیں، چھین لیتے ہیں. اگر روزی میں کمی ہو رہی ہے، برکت گھر سے جا رہی ہے، تو ذرا اپنے اعمال کا کیا کرنا چاہیے، حساب لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو. اس کا بھی آدمی کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیے تو کہتے ہیں وعند سلامتہ، آدمی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اس لیے کہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. لأن الوقت یمضی والایام تمضی واللیال تمضی وکل یوم بیومہ ترفع. وقت گزر جاتا ہے اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جاتا ہے. وما ذهب من اللیال والایام لا يعود ولا يرجع. جو دن اور رات گئے واپس نہیں آتے، لیکن اس دن اور رات میں جو عمل کرے وہ کہاں چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ اکبر. فَهَذِهِ فِيهِ دَعْوَةٌ، اس حدیث کے آخر میں شیخ لکھتے ہیں یہ ایک آپ کے اور میرے لیے ایک پکار ہے، چیلنج ہے، پکار ہے. ان یجد، ہم کوشش کریں، محنت کریں اپنے رات اور دن کی حفاظت کرنے میں. کیسا کریں گے رات اور دن کی حفاظت؟ عبادت میں. سوچیں کہ اللہ بما یسرہ ان یلقى اللہ تبارک و تعالی بہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسا عمل پیش کروں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اب آپ درس میں بیٹھے ہیں، اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ فرشتے کہیں یا اللہ یہ توحید کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تیری پہچان کر رہے ہیں. واللیالی والایام مستودع للاعمال، رات اور دن ہمارے عملوں کا اسٹور روم کہتے ہیں. ہمارے سارے عمل کہاں اسٹور ہو رہے ہیں؟ رات اور دن میں جو اللہ کے پاس. وَكُلُّ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَبْدُ مِنْ لَيَالِهِ، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے سامنے جائے گا. اور حدیث کا آخری ٹکڑا ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیے کہتے ہیں حجابہ النور. حجاب تو معلوم ہے، ہم عورت مرد سب جانتے ہیں حجاب کسے کہتے ہیں. کیا ہے النور؟ نور لو کشفہ، اللہ اس حجاب کو ہٹا دے، کیا ہوگا؟ کہاں تک کہ لوگ جل جائیں گے؟ جہاں تک اللہ کی نگاہ. کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں اللہ کی نگاہ جاتی نہیں ہے نہیں. کہا دیکھیے وبصر اللہ تبارک و تعالی منتہن الی کل المخلوقات وجمیع الکائنات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سارے کائنات کو جاتی ہے. اتنا تو معلوم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سارے کائنات کو گھیرے ہوئے. کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے. کیسے؟ اللہ ساتوں آسمانوں پر اپنے عرش سے دیکھتا ہے. کالے پتھر پر کالی چوٹی اندھیری رات میں چل رہی ہے تو اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز کو سنتا بھی ہے. اللہ اکبر. میرے اعمال نہیں دیکھے گا؟ میں کیا کرتا؟ ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا. کدھر نہیں دیکھتا؟ اوپر نہیں دیکھتا. دیکھیے یرا سبحانہ وتعالی من فوق سبع سماوات دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
اللہ اکبر، کالے پتھر پر کالی چونٹی، اس کی چال کی آواز کو، چلن کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ وَيَرَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اتنا ہی نہیں، اس چونٹی کے جسم میں رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اللہ اسے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَرَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى جِرْيَانَ الدَّمِ فِي عُرُوقِهَا، اس کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھتے ہیں۔ فی عروق النبات یرا کل شیء، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہاں جیسے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور، حجاب اللہ، اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے۔ لو کشفہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہ، سبحات کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کا جمال، اللہ کا رونق، اس کو کیا ہوگا؟ اس رونق سے ساری چیزیں جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی ہے وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ جل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سارے مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ بولیے، شبیر بھائی بول دیں گے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہاں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی جلال کمال قدرت سمجھ میں آتی ہے، تو دوسری طرف یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ ضعف المخلوق وأن المخلوق شانه أن سبحات وجه الله عز وجل لو كشف عنها الحجاب لاحترق، اتنے کمزور مخلوق ہے کہ ساری جل کر راکھ ہو جائے۔ دیکھیں، وقوة، ولہذا اسی لیے کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہ طاقت دے گا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ نہیں، دنیا میں وہ طاقت اللہ تعالی نہیں دے گا۔ دیکھیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَخْلُوقِ قُدْرَةً وَقُوَّةً يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ رُؤْيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلِهَذَا رُؤْيَةُ اللَّهِ لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ حجابہ النور، حجابہ النور۔ اب دیکھنے کی طاقت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم وہاں جائیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، جان لو تم اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکو گے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں اس میں اور حدیث میں اور کیا معلوم ہوتا ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے؟ بولو سنا بھائی۔ نہیں، ایک حدیث جب پڑھیں گے تو ہم اس میں کیا کیا معلوم ہوتا ہے، اسی کا نام ہے حدیث کی شرح، حدیث کی وضاحت۔ اثبات البصر، اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں، دیکھیں تو حدیث میں آیا۔ دیکھیے، لو کشفہ ایضا فیہ اثبات البصر فہو یبصر جل وعلا، اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں جیسے قرآن میں حدیث میں بیان کیا گیا۔ سورۃ القمر آیت نمبر 14، اللہ نے کہا تجری باعیننا، نوح علیہ السلام کی کشتی کس کی نگرانی میں چلی تھی؟ اللہ کی نگرانی، اللہ کی آنکھوں کے سامنے۔ تجری باعیننا، اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ربکم لیس باعور، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ کانا کسے بولتے ہیں؟ یہ کھنکی والا نہیں، ونڈر کرن بولتا ہے میں تمل میں، نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ، کانا کون ہے؟ دجال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا، ساتھ ساتھ کہا کہ دیکھو دجال کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ان ربکم اے لہو عینان، اللہ کے دو آنکھیں ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی عیب نہیں ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور جو ایمان نہیں لائے گا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اس کا ایمان پورا نہیں ہوا۔ اور ٹھیک ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بھی بات سنیں اسے تسلیم کریں، مان لیں کہ اس میں جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا صحیح ہے، اس کی تعویل نہ کریں۔ آپ نے کبھی سنا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی
کسی صحابی نے کہا ہو اللہ کے رسول اگر اللہ کی آنکھیں ہو تو ایسا ہوں گی، نہیں، کسی صحابی نے ایسے نہیں کہا، سارے صحابہ نے کہا وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةِ، رسالت اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بناتا ہے، وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، رسول کیا کرتا ہے؟ پہنچا دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا؟ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ، ہمیں کیا کرنا؟ مان لینا۔ آج ہمیں کیا بولتے معلوم؟ شیخ لکھتے ہیں دیکھو، وَعَلَيْنَا الْإِنْتِقَادُ، ہمیں کیا کرنا؟ نقد کرنا، کامنٹ کرنا، نہیں ایسا نہیں ایسا ہو رہا گا، ایسا نہیں ایسا ہو رہا گا، سب ایسا نہیں کرنا۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے کیا کیا؟ اسلمنا، علینا تسلیم، جیسے ہے ویسے مان لینا پڑے گا۔ الشاہد ان الواجب علی المسلم فی جمیع الصفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات قرآن و حدیث میں جتنے بیان کیے ہیں اس کے تعلق سے وہ مان لے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہو۔ یثبتہ اللہ تبارک و تعالی علی الوجہ الذی یلیق بجلالہ وکمالہ وعظمتہ سبحانہ و تعالی۔ اس حدیث میں کتنی باتیں معلوم ہیں؟ کہاں سے شروع کرے تھے ہم لوگ؟ اللہ سوتے نہیں سے، تو وہاں سے کئی باتیں معلوم ہیں۔ تو 50 پر 2 ہو گئے ہیں، ختم کر دیں۔ تو 50 سے ہم شروع کریں گے، 50 پر ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد جو حدیث ہمارے ساتھ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی ایک چیز یہ تو بات تھی ان اللہ لا ینام، اللہ تعالی سوتے نہیں ہیں۔ کل ہمارے ساتھ جو بات ہے اللہ تعالی کے ہاتھ ہیں، لکھیں نا آپ بس، اللہ حدیث میں پڑھتا ہوں، کل شرح پڑھ لیں گے، حدیث پڑھ کے ختم کر دیں گے، شاید آج کا ثواب آج مل جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یمین اللہ ملآ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بھرے ہوئے ہیں۔ لا تغیضها نفقہ، اللہ اتنا خرچ کرتے ہیں کم نہیں ہوتا، کہتے ہیں کب سے خرچ کر لے گئے؟ جب سے دنیا پیدا، تم نہ دینے کہ اللہ کو کم، تمہیں مانگو تو وہ کم، کیا تم نہ دینے اللہ کے پاس نہیں ہے؟ جب سے دنیا بنی اللہ دے رہا ہے، ان کو دیا، مجھے دیا، ان کو دیا، تو مانگنے کا سلیقہ آدمی کو آنا چاہیے۔ سحاء اللیل والنہار، دن رات، ایک سحا، ایک بہاؤ، تیز رفتار بہاؤ کی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرے، سخاوت کی ایک بہنا، جیسے سمندر بہتا ہے ویسا دے رہا ہے۔ ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ما انفق منذ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے لے کر اللہ نے کتنا خرچ کیا ہے، کتنا دے رہا ہے۔ فإنه لم يغض ما في يمينه، اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، وہ نیچے اور اوپر کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے۔ یہ حدیث انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم جو بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آدمی علم سیکھتا کیوں ہے؟ عمل کرنے کو ہے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔